اللہ کریم بڑی طاقت والا ہے، بڑی عزتوں والا ہے، بڑے شان و مرتبے والا ہے۔ وہ کسی کام کو کرنے میں کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ اس نے کائنات بنائی تو کن کہہ کر ساری کائنات کو بنا دی۔ زمین، آسمان، چرند پرند، اشرات الارض، نباتات، ساری کائنات پروردگار کے کن کے امر سے تخلیق ہوئی۔ اللہ وہ کریم ذات ہے، وہ کریم رب ہے کہ وہ کسی سے مدد نہیں مانگتا، اور ساری کائنات کو اس نے بڑے سلیقے سے، طریقے سے بنایا۔ اس کا نظام آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے نالیاں ہیں، نالیوں سے نالے، نالوں سے چھوٹے چھوٹے آگے دریاؤں کو لگنے والے چھوٹے بڑے نالے ہیں، پھر دریاؤں تک پانی پہنچتا ہے، پھر دریاؤں سے نکل کر پانی سمندر کا رخ کرتا ہے، اور پھر سمندر سے بحر کی طرف جاتا ہے۔ تو کریم رب کا نظام ایسا ہے کہ کوئی الٹا سسٹم نہیں ہے کہ بحر کا پانی ندی نالوں کی طرف آ جائے۔ چھوٹے چھوٹے نالوں کا پانی بہہ کر دریا، اور دریا سے سمندر، اور سمندر سے بحر کی طرف جاتا ہے۔ کبھی سورج کو دیا ہوا وقت آگے پیچھے نہیں ہوا۔ اپنے مقرر وقت پر سورج بھی نکلتا ہے، اپنے مقررہ وقت پر۔ تو سامعین گرامی قدر، چاند کی بھی منزلیں ہیں، وہ گھٹتے 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 بالکل 14ویں کا چاند بن جاتا ہے۔ سامعین محترم، ساری کائنات کے بنانے والے رب نے قرآن میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب کون لوگ ہیں؟ کسی نے کہا شیعہ وہ لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے سنی ہے، کوئی کہتا ہے دیوبندی وہ لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے وہابی وہ لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے اہل حدیث وہ لوگ ہیں۔ سامعین محترم، غیر مذاہب کی طرف دیکھیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ جاپان کے اندر پچھلے 30 سال سے کبھی چوری نہیں ہوئی، کبھی ڈاکہ نہیں ہوا، پچھلے 30 سال میں کبھی کوئی ایک قتل نہیں ہوا۔ روڈ پہ 1 کروڑ روپیہ پھینک دے، کوئی مڑ کے اس طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ جاپان کے اندر پہلے 5، 6، 7 سال تک بچوں کو اخلاقیات سکھائی جاتی ہے، زمانے میں رہنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ جب وہ بچے پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ گند کہاں پھینکنا ہے، تھوکنا کہاں ہے، کہاں کون سی چیز رکھنی ہے، کہاں ہم نے کس سے کیسے بات کرنی ہے۔ کوئی کسی کو ٹھوکر مار دے، وہ آگے سے معافی مانگنا شروع کر دے جس کو آپ نے ٹھوکر ماری۔ تو سامعین محترم، اخلاقیات کے جتنے دروازے ہیں وہ سارے تو کھلتے ہی اسلام کی طرف ہے۔ تو ہمارا معیار ادب یہ ہے، زندگی کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ اگر اسلام کو سمجھ لیا جائے تو پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں غور تو کریں۔ ہم تو شیعہ سنی بریلوی وہابی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، مگر اللہ کے محبوب نے،
اللہ کے محبوب نے فرمایا سلمان قطع کا، جو آپ سے تعلق کو توڑے، جو آپ سے تعلق کو توڑے، تو آقا کریم نے فرمایا تو اس سے تعلق کو جوڑ. بولو سبحان اللہ. سلمان قطع کا، جو تجھ سے تعلق کو توڑے. اب دین اسلام تو یہ کہتا ہے، ہماری مساجد سے نکلنے والی آوازیں، کسی مسجد کی آواز بریلوی ہے، کسی مسجد کی آواز دیوبندی ہے، کسی مسجد کی آواز وہابی ہے، کسی مسجد میں آواز شیعہ آتی ہے. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے سلمان قطع کا، جو تجھ سے تعلق کو توڑے تو اس سے جوڑ. اور بڑی مبارک بات ہے اور بڑی ادب والی اور اخلاق والی بات ہے. ایک بار حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آیا. جناب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے. کہنے لگے اے آدم علیہ السلام، اللہ نے 3 چیزیں دی ہیں، تینوں چیزوں میں سے ایک چیز رکھ لیں، باقی دونوں واپس کر دیں. بولو سبحان اللہ. 3 چیزیں جبرائیل امین لے کر آئے. آپ نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا اے آدم علیہ السلام، اللہ نے 3 چیزیں دی ہیں، تینوں میں سے ایک چیز آپ کی ہے، اسے رکھ لیں، باقی 2 واپس کر دیں. وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اللہ نے آپ کو عقل، دین اور حیا، عقل، دین اور حیا. کیا کیا چیزیں؟ عقل، دین اور حیا. عقل، دین اور حیا. اب یہ تینوں چیزیں آ گئی. جناب حضرت آدم علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے وہ کہتے تھے کہ جب اللہ نے مجھ سے عہد لیا اور مجھے اس کائنات میں بھیجا تو میں نے رب سے ایک طلب کی کہ یا رب کائنات مجھے اپنے محبوب کا امتی اٹھانا. بولا سبحان اللہ. سبحان اللہ. حالانکہ وہ بابا آدم ہے. تو یہ سارا فیضان تھا رسول اللہ کا، یہ ان کی کرم نوازی تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل امین مجھے عقل دے دے، دین بھی لے جا، حیا بھی لے جا. بولو سبحان اللہ. دین بھی لے جا اور حیا بھی لے جا. حضرت جبرائیل امین نے عقل حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی. دراصل وہ عقل جبرائیل امین نے نہیں دی، وہ اللہ نے خود ہی دی ہے. یہ صرف امت کو سمجھانے کے لیے. اب 2 چیزیں دین اور حیا یہ پیچھے بچ گئے. حضرت جبرائیل امین دین اور حیا کو کہنے لگے چلو چلیں، ابھی عقل تو آدم علیہ السلام نے لے لی، اب تم دونوں تو میرے ساتھ چلو، دین بھی میرے ساتھ چل دے اور حیا بھی. ان دونوں نے کہا ہم نہیں جاتے، اے جبرائیل امین تو آپ اکیلے چلے جائیں، ہم دونوں نہیں جاتے. جبرائیل امین حیران ہو کے کہنے لگے تم لوگ کیوں نہیں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا جہاں عقل ہوتا ہے ہم دونوں وہیں رہتے ہیں. بولو سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. جبرائیل امین کو کہنے لگے، دین اور حیا دونوں کہنے لگے کہ ہم نہیں جاتے، کیونکہ عقل جس جگہ ہو وہاں دین بھی ہوتا ہے اور حیا بھی ہوتی ہے. اور علم کا معیار پوچھتے ہو
المناقب للخوارزمی میں المناقب للخوارزمی میں بیت معمور کا ذکر ہوا کہ جس کی قسم پروردگار عالمین نے کھائی ہے. کوئی کہتا ہے بیت معمور وہ ہے جو وہاں ہے، اور قسم کھانے کی بات آئی تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب میں بیت معمور پر اس مقام پر پہنچا وہاں، تو وہاں سب سے پہلے میں نے جا کے نوافل ادا کی، اور نوافل ادا کرنے کے بعد میں جیسے ہی فارغ ہوا تو ایک فرشتہ آ گیا، اور اس نے آ کر مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اے رسول انبیاء اور رسل سے سوال کریں کہ آپ کو اللہ نے کیسے خلق کیا، جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کی خلقت کی گواہی آپ نے کیسے دی. اور جناب المودہ شریف میں ہے، سلمان قندوزی لکھتے ہیں، نقشبندی بزرگ ہیں، حنفی ہیں، ان کا قسطنطنیہ میں مزار شریف ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نے فرمایا کہ ہم کو جب اللہ نے خلق کیا ہم نے سب سے پہلے 2 گواہیاں دی. پہلی گواہی ہم نے جس پر ہمیں خلقت ہوئی وہ توحید کی تھی، اور اس کے بعد 2 گواہیاں ہم نے کون سی دی. پہلی گواہی نبیوں نے کہا ہم نے آپ کی رسالت کی دی ہے، اور دوسری گواہی علی کی ولایت کی دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سارے نبیوں نے پہلی گواہی تو توحید کی ہو گئی، دوسری رسالت کی، اور تیسری ولایت علی کی دی ہے. سامعین محترم، یہ کعبہ شریف جب آپ بیت معمور کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بیت معمور وہ نہیں ہے، بیت معمور خانہ کعبہ ہے. وہ نہیں تو کعبے کی بات کر لو. اس کے اندر بھی بڑی پوشیدہ راز یہ ہے کہ تاریخ ابن کثیر ابن عساکر کے اندر خانہ کعبہ کی قسم کھائی گئی. جہاں بات کی گئی نا بیت معمور کی، تو ابن عساکر کے اندر ہے، جلد اس کی 42 ہے، صفحہ نمبر 356 ہے. اس میں فرمایا گیا کہ رب کریم نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب نبی، کہ مثال علی کی ایسے ہے جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، ایسے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، النظر الی وجہ کعبۃ عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، النظر الی وجہ والدین عبادہ، النظر الی وجہ والدین عبادہ، النظر الی وجہ مسجد عبادہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا بات سمجھ آئی؟ یہ ہے کہ علی کو چھوڑ کر نبی کو سمجھا نہیں جا سکتا. بولو سبحان اللہ. علی کو چھوڑ کر نبی کو سمجھا نہیں جا سکتا.